کیونکہ یہ ابھی تربیت نہیں ہوئی نا، تھوڑا سا پڑھ لو. یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، اس پر اگر کسی کو کوئی اشکال ذہن میں آ رہا ہے وہ لکھ کر بھیجے. چند اشکال ہیں، اگر کسی کے ذہن میں آ رہے ہیں تو اس کو ہم چھیڑتے ہیں، نہیں آ رہے تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آ رہا ہے بالکل لکھ کر بھیجے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بعض حضرات نے اس بات کو لیا، اب تقریر قوم ذکر کر رہا ہوں، اس بات کو لیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، مغضوب علیہم سے مراد یہودی، اور الضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ. الضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ، عیسائی. اب تھوڑا تکلیف کرو اور سورۃ المائدہ نکالو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 60. جلدی سورۃ المائدہ، ابھی لکھائی بند کر دو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 60، 177 صفحہ جی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 صفحہ 177. اب ذرا دیکھو، جہاں پر یہودیوں کا تذکرہ آیا اس میں فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبدۃ الطاغوت. یہ سارا ذکر کیا. من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اللہ نے ان پر غضب کیا، وجعل منہم، اور انہی میں سے کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنایا. یہ تو یہاں تذکرہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. اس لیے بزرگوں نے بعض نے لکھ دیا کہ المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی. اور نصارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77، آیت 77، یہ صفحہ نمبر 181. 181. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب نہ غلو کرو، حد سے بڑھو اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو ایسی قوم کے خیالات کی، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے ہیں پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور گمراہ کیا بہتوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ہٹ گئے سیدھی راہ سے. کہتے ہیں کہ یہاں تذکرہ ہے نصارہ کا، اوپر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو نصارہ کے لیے لفظ کیا بولا؟ اضلوا کثیرا، ضلوا عن سواء السبیل. اور یہود کے لیے لفظ کیا بولا؟ غضبا. اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ. لیکن یاد رکھو یہ تقریر اگر مغضوب سے مراد صرف یہودی لیں گے اور ضالین سے مراد صرف نصارہ لیں گے تو یہ تقریر کسی صورت میں بھی درست نہیں، کسی صورت میں بھی درست، کسی صورت میں بھی درست نہیں. کیوں؟ کسی صورت میں درست کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک ذاتی اجتہاد ہے، ذاتی اجتہاد. ورنہ تو انعمت علیہم وہاں پر بھی تفسیر بن سکتی ہے کہ انسان پر اذا انعمنا علیہ، جب انسان پر ہم انعام کریں تو وہ بے ایمان بن جاتا ہے. تو انعمت صراط الذین انعمت علیہم سے وہی منعمل ہے، لوگ مراد ہے انعمنا علی الانسان. یہ آج کل جو ایک طریقہ شروع ہوا ہے میں اس سے بڑا پریشان ہوں. یہ جو تائیدات پیش کرتے ہیں نا جاہل لوگ، پتہ چلتا کوئی نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں ایک لفظ آ گیا نا جہاں، دوسرا لفظ آ گیا وہاں، اب لیا اس لفظ کو دیکھا اس پر معمول کر کے، اور وہاں تفسیر وہ بن نہیں رہا ہوتا، نہ کچھ ہوتا ہے، صرف لفظی تشارک ہوتا ہے. مثلا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جہاں پر صراط الذین
انعمت علیہم اذا انعمنا علی آگے آرغبنا، مطلب ہے یا اللہ ایسے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. انعمنا تو آ چکا ہے. تو اب اس لیے یاد رکھو تائید کے لیے احتیاط ضروری ہے. تائید تب بنے گی تو جہاں اب لفظ آ گیا نا غاصبہ کا، لفظ آ گیا ذلو کا، تو انہوں نے کہا مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ظالین سے مراد ہی عیسائی ہے. بس یہ متعین ہو گئی. حالانکہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہودی مغضوب سے مراد نہیں، بلکہ مغضوب سے مراد عام ہے، اور یہود بھی ان افراد کا ایک فرد ہے، اس کا ایک فرد ہے. اسی طرح الظالین عام ہے اور عیسائی بھی اس عموم کا فرد ہے، اس عموم کا فرد ہے. ایک ہے کہ مغضوب یہودیوں کے ساتھ خاص کر دینا کہ بالکل غلط معنی ہے، اور الظالین کو عیسائیوں کے ساتھ خاص کر دینا لفظ دیکھ کر بالکل غلط معنی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، المغضوب عام ہے اور یہ الظالین بھی عام ہے، اور اس کے عموم میں عیسائی بھی ہے، اس کے عموم میں یہودی بھی ہے، اس کے عموم میں عیسائی بھی ہے اور اس کے عموم میں یہودی بھی ہے، خاص نہیں ہے. اچھا، اسی لیے اس پر تائید کے طور پہ امام سفیان ابن عجینہ، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، سفیان ابن عجینہ اور دوسرے بزرگ وہ فرماتے ہیں یقولون من فسد الناس من علمائنا ففی شبہ من الجہود ومن فسد من عبادنا ففی شبہ من النصارى. فرماتے ہیں کہ جو مولوی پھٹ بنے، مولوی خراب ہو، وہ یہودیوں کی طرح ہے، اور جو صوفی اور پیر بگڑ جائے تو وہ نصارہ کی طرح ہے. سفیان ابن عجینہ فرماتے ہیں کہ مولوی بگڑے تو شبہ من الجہود، تو مولوی کیا بنتا ہے؟ یہودی. اور پیر بگڑے تو یہ بنتا ہے نصرانی. پیر، ہاں پیر بگڑے تو لکھ لو یہ عبارت کام کی ہے، من فسد الناس من علمائنا، من علمائنا، جو لوگ بگڑتے ہیں مولویوں سے، ففی شبہ من الجہود، اس میں یہودیت کی مشابہت ہے. ومن فسد من عبادنا، جو ہمارے عابد لوگ، پیر لوگ اور یہ خانقاہوں والے، یہ جب بگڑتے ہیں ففی شبہ من النصارى، تو ان میں عیسائیت پیدا ہوتی ہے، نصرانیت ان میں پیدا ہوتی ہے، نصرانی بنتے ہیں. یہ اقتضاء صراط مستقیم امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا حوالہ سفیان ابن عجینہ کا. ایک اور ہے، فرماتے ہیں فمن، اچھا یہ لمبی عبارت ہے، چلو جی میں نے جب عرض کر دیا کہ مغضوب سے مراد کیا ہے؟ عام، اور الظالین سے مراد بھی کیا ہے؟ عام. اس کا فرد یہود بھی ہے اور اس کا فرد نصارہ بھی ہے. یہ بس یہ بات جہاں تک ختم ہوگی. آپ کی پرچی شرچی نہیں ہے. ہمارا جو رد مذاہب باطلہ کی بات چلے گی تو وہ صرف اسی آیت پہ ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یہ 2 مہینے اسی کی تفسیر میں پڑھیں گے. صراط الذین 2 مہینے پورے ظہر کے بعد والے جو ہے یہ پورا وقت جو ہوگا اسی آیت کی تفسیر میں. اس کی بنیاد یہی آیت ہے اور اسی آیت پہ علماء نے بحثیں کی ہیں بہت لمبی چوڑی. صراط مستقیم سے ہٹ کر پھر 2 راستے، صراط الغی، صراط الضلال، وہ 2 راستے ہیں، یا غی کا یا ضلال کا. اس کی پھر تفسیریں کی. غی، یہ سبق ختم ہو گیا، ایسے تبصرہ کر رہا ہوں. غی ضد کی وجہ سے جان بوجھ کر حق کے خلاف چلا،
اور زلال راستہ ملے ہی نہیں، زلال راستہ ملے ہی نہیں۔ اب جتنے فرقے ہیں ان کو آپ سوچ لیں، یہ حقیقت بات ہے، کچھ تو جان بوجھ کے بے ایمان بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے غیبایت پر ہیں، اور کچھ کیا ہیں گمراہی پر ہیں، ان کو رستہ ملا ہی نہیں۔ اور آج اگر ملا کو دیکھو، بگڑا ہوا ملا، اور یہودیوں کے حالات پڑھو تو اس افسوس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہودی مر گئے ہیں۔ یہاں ترنول میں بہت سارے یہودی ہیں، اسلام آباد میں سٹاک ہے یہودیوں کا، یہ نہ سمجھو کہ بنی اسرائیل یا اسرائیل وہ فلسطین میں ہیں، اور یہاں کے یہودی بڑے بڑے یہودی ہیں، بڑے بڑے یہودی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کے یہودی ہیں۔ یہود کا مطلب کیا ہے؟ یہودی کا، یہودی کا مطلب وہی ہے جس میں یہود والی عادتیں ہوں۔ اچھا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ ہے تو آپ کے پاس آ گیا سفیان ابن عیینہ کا۔ دوسرا یہ فتویٰ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، انموذج من الجہود، الفوز الکبیر والا بزرگ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہودیوں کا فوٹو اسٹیٹ دیکھنا ہے، کسی کے دل میں یہودیوں کے حالات پڑھتے پڑھتے زیارت کو دل چاہے، بھئی یہودی دیکھ لیں کیسے ہوتے ہیں، تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ اپنے اردا گرد کے مولویوں پر نظر ڈالیں، جن مولویوں میں چند علامتیں ہیں، یہ علامتیں پائی جائیں تو پریشان نہ ہو، سمجھے کہ اصلی یہودی کو دیکھا ہے۔ اس میں کیا ہے، چند علامتیں کون سی ہیں، وہ پھر شاہ صاحب نے لکھی ہیں وہاں پر الفوز الکبیر میں۔ ہم آپ کو، وہ تو شاہ صاحب نے لکھی ہیں، جنہوں نے پڑھ لیا ہوگا، جو نہیں پڑھے بعد میں پڑھ لیں گے۔ قرآن پاک میں یہودیوں کی علامت ذکر ہیں، یہ سورۃ البقرہ پڑھیں گے، بہت سارے ان کے کرتوت ذکر ہیں۔ آپ جو ذہن میں رکھتے ہیں جس میں واقعتاً وہ کرتوت پایا جائے گا تو آپ سمجھ لیں یہ بگڑا ہوا ملا، اور شبہ من الیہود، یہ یہودی ہے، اور اس میں یہود کی عادت ہے۔ مثلا یہود کی عادت تھی کتمان۔ یہود کی عادت کیا ہے؟ کتمان۔ آئے گا بتائے گا قرآن، وہ کتمان کرتے تھے، کاتم تھے۔ اب جو مولوی مسئلے کی ضرورت کے وقت بیان نہ کرے تو کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ یہودی۔ مولوی صاحب رہ رہا ہے اور مسئلہ بیان نہیں کرتا، جس مسئلے کی ضرورت ہے، بینات من الہدا کا مسئلہ ہے، وہ بیان نہیں کرتا، تو وہ کیا بنے گا؟ یہودی، شبہ من الیہود۔ سمجھو حضرت صاحب، حضرت مولانا فلاں یہودی صاحب، اس کا لقب یہی ہے۔ جو بھی ہے کسے باشد، جہاں پر رعایت شہت نہیں، کوئی بھی ہو، کوئی پارٹی کا ہو، کوئی کہلوائے اور مسئلہ بیان نہ کرے، اشاعتی کہلوا کر مسئلہ بیان نہ کرے، وہ بھی یہودی ہے اور اصلی یہودی ہے۔ ہاں بھائی، ناموں اور لقبوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، تقیہ، شیعہ مذہب نے تو تقیہ اپنایا ہے، یہی کتمان کا نام تقیہ رکھا ہے۔ اچھا بھائی، دوسرا وصف بیان کیا قرآن نے، عادت یہودیوں کی بیان کی، تحریف، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ دوسرا رکن ہے یہودیت کا۔ اب جو مولوی مسئلہ بگاڑ رہا ہے اور تحریف کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے؟ اس کی زیارت سے یہود کی زیارت کا ذوق کم ہو جائے گا، اس مولوی کو دیکھ کر یہود والی زیارت کا شوق کم ہو جائے گا۔ اس کو دیکھو یحرفون الکلم، تحریف کرے، خواہ تحریف کرے اپنا علمی دبدبہ جمانے کے لیے، یا تحریف کرے اپنا غلط مطلب نکالنے کے لیے، یا تحریف کرے اپنی تقریر بنانے کے لیے۔ تحریف تقریر بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے، تقریر بن جائے، یا تحریف کرے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے۔ تو جو محرف ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ یہودی۔ اس کی زیارت سے یہودی کی زیارت ہے۔ اسی طرح بخل ہے، بخل ہے، بخل فی العلم، یہ بھی یہود کا طریقہ ہے، بخل فی العلم۔ یہ ایک مولوی ہے، اسے مسئلہ آتا ہے
اب طالب علم آئے وہ کہ نہیں بتاتا نہیں ہوں میں، پڑھاتا نہیں ہوں، چھوڑو نہیں پڑھاتا. یہ کہ بخل، قرآن نے بیان کیا کہ بخل فی العلم، یہ بھی یہودیوں کی عادت ہے. یہ حضرت صاحب جو بیٹھے ہیں، جن کے پاس ایک چیز ہے اور ضرورت بھی ہے اور بتاتے بھی نہیں، تو یہ بھی دیکھو سمجھو حضرت صاحب یہودی ہیں. شبہ من الیہود، جتنا بڑا بزرگ ہے یہودی، عادتیں اس کی یہودیوں والی ہے، انموذج یہود ہے، یہود کی عادت ہے. اسی طرح اکابر پرستی، ادھر نصوص ہوں وہ کہیں ہمارے بزرگوں نے نہیں سمجھا، ہمارے اکابر نے نہیں سمجھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ایک طرف قرآن ہو، مقابلے میں روایتیں ہوں، مقابلے میں المحنت شریف ہو یا کوئی اور رسالہ شریف ہو، ادھر قرآن پیش کرو. ایک تو ہے نا مسئلہ کیا ہے، ادھر قرآن کی آیت ہو وہ کہے اچھا بزرگوں نے نہیں سمجھا، فلانے نے نہیں سمجھا، میں اور یہ کہے اگر بزرگ جہنم میں گئے ہم بھی جائیں گے، ہم چھوڑ تیرے قرآن کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کی بات مانیں گے، فلاں کریں گے. تو یہ کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سمجھو حضرت صاحب میں کم از کم اگر پکا یہودی نہیں تو یہودی نصف تک ہے. اس میں جراثیم بوئی ہے، عادت بوئی شبہ من الیہود ہے. یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں بزرگوں کو پیش کرتے ہیں اور کتاب اللہ کے مقابلے میں عبارات کو پیش کرتے ہیں. یہود کے اندر اور عادت قرآن بیان کرے گا بدعت اور بدعت سے چشم پوشی، وہ بدعت کرتے اور بدعت سے منع بھی نہ کرتے. ہاں عیسائی بھی اہل کتاب، عیسائیوں کی بدعت وہ رہبانیتاً ابتدعوہا، انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لی. اسی طرح یہود بھی تھے، بدعتیں کرتے اور ان میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، منع نہ کرتے. ہفتے کے دن بھی انہوں نے بدعت گھڑی تھی، ہفتے کے دن کے شکار کی، اور بھی قرآن ان کی بدعتیں ذکر کرے گا اور ان بدعات پر رد. تو جتنے بدعتی اہل بدعت ہیں یہ بھی کیا بنیں گے، شبہ من الیہود، یہ بھی یہود کا انموذج ہے، انموذج. اور ان کی عادت ہے کہ یہودیوں کی عادت قرآن بیان کرے گا کہ یہ ایتوں کو بیچتے ہیں، ایتوں کو بیچتے ہیں، آیات کا اشترا کرتے ہیں. اب اس کو اجرت علی القرآن یا اجرت امور دینیہ پر معمول کرنے والا بھی یہودی ہے، کیونکہ محرف ہے، کیونکہ کیا ہے، محرف ہے. اجرت امور دینیہ پر معمول کرنے والا اشتراء آیات کو یہ بھی یہودی ہے. اور پیسے کا بندہ بن کر خطیب بھی یہودی ہے. عبد الدینار خطیب یہ بھی کیا ہے، یہودی. شبہ من الیہود کہہ لو، پکا نہ کہو، چلو شبہ من الیہود، انموذج یہود ہے. اور ہم فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلانا، جن پر غضب نہیں ہوا، جن میں کتمان والی عادت بھی کوئی نہیں، تحریف والی عادت بھی کوئی نہیں، بخل والی عادت بھی کوئی نہیں، اور تقریریں بیچنے والی، مسئلہ بیچنے والی عادت بھی کوئی نہیں. یہ ساری عادتیں جن میں نہیں ہیں غیر المغضوب علیہم. اور اصل انعام بھی یہی ہے کہ ان سب بیماریوں سے آدمی بچ جائے. اگر کوئی بیماری بھی ہے تو پھر وہ منعم علیہم یہ نہیں بن سکتا. اچھا جی، ایک بات سن لو سبق کی، یہ تو ضمناً ایک بات ہے، ایک بات سن لو کہ رد مذاہب باطلہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ میں رد ہے رضائیت اور رافضیت پر. تقریر کر چکا ہوں، بسم اللہ میں رد ہے رافضیت اور رضائیت پر. کس مسئلہ میں؟ مسئلہ استعانت. اس میں رضائیت اور رافضیت یہ غیر اللہ کی استعانت کرتے ہیں اور یہ ظاہر بہر ان کی کتابیں بھری ہیں. شیعہ بھی رافضی بھی
ایاک نستعین میں بھی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بھی رد ہے رافضیت کا بھی اور رضائیت کا بھی، اور بسم اللہ میں بھی اور الحمدللہ میں بھی رد ہے دہریت اور مادہ پرستی کا۔ جتنے دہریے ہیں مادہ پرست ہیں تو وہ ثانے کے قائل نہیں، جبکہ بسم اللہ میں نے کہا اشارہ ہے مبدا کی طرف، مبدا کی طرف، اور مبدا موجد کائنات اللہ ہے، ثانے اللہ ہے۔ یہ جو نیچر ہے مادیت اور طاہری مذہب یہ ثانے کے منکر ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی، ایسے اس کو کوئی بنانے والا نہیں۔ علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے عجیب مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ دو آدمی سفر پہ گئے، دو آدمی سفر چلتے چلتے بڑے دور نکل گئے، جب دور گئے دور دراز کے ایریا میں جنگل تھا اور جنگل ہی جنگل میں چل رہے تھے کہ سامنے ایک عمارت آ گئی، عمارت بڑی زبردست، اس کے سارے کمرے، بیڈ روم، باورچی خانہ، جتنے کمرے سٹور سارے وہ بڑے ترتیب کے ساتھ تھے، اس کے اندر لگے ہوئے سامان سونے کا بستر شستر برتن سب کچھ اپنی ترتیب پر تھا۔ وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز بہترین محل ہے اور پوری ہے تو ان کا اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ یہ خود بخود حادثہ کوئی ہوا، کوئی جھکڑ آیا، طوفان چلا اور یہ محل بن گیا اور یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ کسی نے محل بنایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دو آپس میں لڑ پڑے۔ اب دنیا کے کسی عقل والے آدمی کو جج اور فیصل مانا جائے تو وہ فیصلہ کرے کہ ان میں سچا کون ہے، جو کہتا ہے کہ یہ محل اور یہ سامان یہ سارا کچھ نظام خود بن گیا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، یا جو کہتا ہے کہ اس کا کوئی صانع اور معمار بنانے والا ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو کہتے دنیا کے کسی عاقل سے پوچھ لو تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ جو وجود صانع کا قائل ہے، جو اس کے معمار کا قائل ہے، عقل اسی کا فیصلہ کرے گا۔ کیوں؟ اس کی ترتیب دلیل ہے، اس کی ترتیب دلیل ہے۔ اگر ویسے کسی کا منہ کدھر اور کسی کا کیفا متفقہ، کہ کوئی کدھر کوئی چیز کدھر کدھر، تو وہ وہاں پر تو اشکال تھا، لیکن ترتیب بتا رہی ہے کہ مرتب ضرور ہے، مرتب ضرور ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھ لو نظام عالم کو، اگر ہے مرتب تو بات ہماری سچی ہے، اگر ہے غیر مرتب تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ تو پورا نظام عالم کیا ہے؟ ایک ترتیب پر ہے، سورج ترتیب پر، چاند ترتیب پر، رات ترتیب پر، دن ترتیب پر، موسم ترتیب پر، اور تبادل تناسل ترتیب پر، جنس اور جنسیات ترتیب پر، سارا ایک مقام پورا ترتیب پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب کوئی بے وقوف پاگل ہی ہوگا جو صانع کا انکار کرے گا۔ تو الحمدللہ اور بسم اللہ میں رد ہے نیچر، دہریت، جتنے فرقے ہیں مادیت پرست جو صانع کے منکر ہیں ان کا رد ہے۔ آگے رب العالمین، رب العالمین فلاسفہ اقول اشری والوں کا رد ہے، جو کہتے ہیں بس عقلے اول تے عقلے دوم تے عقلے سوم تے، وہ عقلیں سارا کام چلا رہی ہیں، یہ بے عقلوں والے، بے عقل عقلوں والے۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ ہندو مذہب اور جو دیگر مذاہب ہیں اس قسم کے، وہ کہتے ہیں ہم پلیت ہو چکے ہیں، اب اللہ کی رحمت کے قابل نہیں رہے، اس لیے دوسرے معبود بنائے، اب ان کے واسطے سے ہم ان کی عبادت کریں گے اور یہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ اسی تصور سے اہل بدعت یہ مسلمان کہلوانے والوں نے بھی لے لیا، اصل یہ تصور ہندوؤں کا تھا۔ تو رحمان رحیم میں یہ بتا دیا کہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو رحم مہربانیاں کرنے والا ہے اور مہربانی خود کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نہ سنے یا کسی کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی نہ سنے، کیونکہ اس کی دو شانیں ہیں، رحمان بھی رحیم بھی۔ رحمان
نہ مانگنے والوں کو بھی دینے والا، رحمان رحمت عامہ دشمنوں کو بھی نوازنے والا، اور رحیم نہ مانگنے والوں پر ناراض ہونے والا، اور نہ مانگنے والوں پر ناراض ہونے والا۔ ہاں بھئی، تو آگے مالک یوم الدین، یہاں پر یہود پر بھی رد ہے، انہوں نے بھی قیامت کے تصور تو تھا لیکن تصور کا نقشہ بگاڑ دیا اور غیروں کے پاس اختیارات سپرد کیے۔ نصارہ پر بھی رد ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی یا حضرت مریم کی، ان پر بھی رافضیت پر بھی رد ہے، رضاخانیت پر بھی رد ہے، اور جاہل عوام پر بھی رد ہے۔ رافضیوں کے نزدیک حضرت علی قسیم النار ہیں اور قیامت کے دن عدالت کی کرسی پر علی ہوگا، اور بریلویوں کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جہاں تک بریلویوں کی باتیں آئیں گی کہ قیامت کے دن عبد القادر کی کرسی اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب ہوگی اور عبد القادر فیصلہ کریں گے۔ ہم نے خود بریلوی مولوی سے، میں نے خود تقریر سنی اور سامنے بیٹھ کے سنی، ہم پڑھتے تھے، وہ کانفرنس بھی تھی غوث اعظم کانفرنس، اس میں غوث اعظم کا وہ مقام بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی شاہی ہے، کس کا راج ہے، سارے انبیاء چپ ہوں گے، اولیاء چپ ہوں گے۔ جب تیسری دفعہ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم تو عبد القادر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا آنا یا اللہ، جب یہ کہے گا تو اللہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ اور یہ بریلوی حلقوں میں یہ بات عوام میں بھی مشہور ہے، آپ ان سے پوچھیں، اور جو ان کے مولوی بے ایمان ہیں یہ سارے بیان کرتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین میں اللہ نے رد کیا ہے اس گندے مذہب کا کہ قیامت کے دن کسی دوسرے کو اختیار ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس طرح دنیا میں اختیار اللہ کا ہے، اسی طرح میدان قیامت میں بھی اختیار اللہ کا ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں رد ہے تمام فرق باطلہ کا، یہ تمام پر مد ہے، اور یہ مد ایسی لمبی ہے جو 2 مہینے چلے گی۔ تو اس اہدنا الصراط المستقیم یہ آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں رد ہے پرویزیت کا بھی، اس میں رد ہے رضائیت کا بھی، اس میں رد ہے رافضیت کا بھی، اس میں رد ہے وحیاتیت کا بھی، اس میں رد ہے قادیانیت کا بھی، اس میں رد ہے سر سید کی پارٹی نیچریت کا بھی، اور اس میں جتنے بھی فرقے ہیں رد ہے غیر مقلدیت کا بھی، اس میں رد ہے مودودیت کا بھی، جتنے فرقے ہیں سب فرق باطلہ وہ اسی پر رد ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں پر ایاک نستعین عبارت ہے جس پر بریلوی اعتراض کرتے ہیں اور غیر مقلد بھی، یہ عبارات اکابر میں سے اسی مضمون سے۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر عثمانی، ایاک نستعین۔ باقی میں نے استعانت کی بات چھوڑ دی ہے، استعانت پر دلائل چھوڑ دیے، ساری باتیں وہ بعد میں انشاءاللہ۔ جہاں عبارت ہے، عبارت ذرا سنو، شیخ الہند کا حاشیہ، یہ ابتدائی حاشیے شیخ الہند کے ہیں۔ آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ عبارت غور سے سنو، جو لکھ سکتا ہے لکھ لے، ایسا پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کسی کو معاذ واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے، اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔
کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. یہ دیکھ لو جہاں شیخ الہند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے حقیقتاً مدد مانگنا یہ جائز نہیں. ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو مستقل نہیں سمجھتا بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ غیر مستقل. مستقل نہیں سمجھتا، کیا سمجھتا ہے؟ غیر مستقل. اور اس کو سمجھتا ہے محض رحمت الہی کا واسطہ، تو جائز ہے. تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے. یہ عبارت ذہن میں آ گئی ہے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے. بولتے کیوں نہیں؟ عبارت ذہن میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ عبارت ذہن میں آئے گی تو جواب آئے گا نا. عبارت ذہن میں نہیں آئی تو جواب کیسے آئے گا؟ اب اس عبارت پر بریلویوں نے یہ لیا اور شیعوں نے. یہاں پر یہ فرمان علی کا اردو تفسیر ہے. فرمان علی شیعہ، اس نے بھی اسی آیت پر ایاک نستعین پر اسی طرح کی عبارت لکھی ہے. اور یہی کہ حقیقی مستعان اللہ ہی ہے. حقیقی مستعان اللہ ہی ہے. ہم جنہیں پکارتے ہیں وہ اللہ ہی کے مظاہر ہیں، لہذا ان سے چاہنا ایاک نستعین کے منافی اور معارض نہیں. جی فرمان علی کیا کہتا ہے کہ حقیقی مستعان کون ہے؟ اللہ. ہم جن کو پکارتے ہیں ہم انہیں حقیقی مستعان نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ مظاہر. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مظاہر ہیں. اس لیے وہاں پر لفظ کیا ہے؟ ماذ رحمت الہی کا واسطہ. یہ کہتے ہیں مظاہر ہیں، تو یہ اس کے معارض نہیں. علماء احناف بھی تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. علماء احناف بھی تسلیم کرتے ہیں. اور علماء احناف میں پھر لے آیا احمد رضا خان اور نعیم الدین حنفی. نعیم الدین مراد آبادی یہ احناف کو لے آیا. اور احمد رضا خان اور نعیم الدین نے اصل اس عبارت کو لیا ہے، تفسیر عثمانی والی. یہ پورا آپ کو پتا ہونا چاہیے. احمد رضا خان اور نعیم نے انہوں نے عبارت لی یہ، اور اس کی کچھ اصل عبارت موجود ہے فتح العزیز تفسیر عزیزی میں. جہاں شیخ الہند نے بھی عبارت وہاں سے لی ہے فتح العزیز سے، اور احمد رضا خان نے اور نعیم الدین مراد آبادی نے وہاں سے احمد رضا خان نے لی، نعیم نے یہاں سے لے لی، اور فرمان علی نے حنفیوں سے لے لی. اور حنفی بھی فرمان علی کو نظر آئے احمد رضا خان اور نعیم الدین مراد آبادی. تو بہرحال یہ ایک عبارت پیش کی جاتی ہے. اس کو بریلوی بھی پیش کرتے ہیں، عثمانی فرقہ پیش کرتے ہیں بزرگوں کو کافر قرار دینے کے لیے، اور بریلوی پیش کرتے ہیں اپنی تائید میں، شیعہ بھی اپنی تائید میں. اور یہ تو یاد رکھو، جواب سنو. یہ عبارت آپ کے ذہن میں ہے. یہاں جو عبارت ہے بالکل صاف عبارت ہے، بے غبار ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. حضرت جو فرما رہے ہیں وہ کچھ اور فرما رہے ہیں. اب میں اس کا مطلب بیان کرتا ہوں. دیکھو مطلب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. امداد دو قسم پر ہے، ایک ہے امداد حقیقی اور ایک ہے امداد مجازی. ایک ہے امداد حقیقی اور ایک ہے امداد مجازی. امداد مجازی دعا ہے. امداد مجازی، استعانت مجازی کیا ہے؟ دعا. اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں. استعانت مانا دعا کا کہنا، دعا، اور حقیقتاً مدد کرنا خود اپنی طاقت سے مدد کرنا، طاقت سے مدد کرنا. اور ایک ہے مستقل اور ایک ہے غیر مستقل. مستقل کا یہ معنی نہیں ہے کہ بغیر کسی عطا کے. مستقل کا معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ طاقت دے دی پھر ہر جزی میں اذن کی ضرورت نہ رہے. استقلال کا یہ معنی نہیں ہے کہ قوت عطا کردہ ہی نہ ہو، اپنی خانہ ذات اور ذاتی ہو.
بلکہ استقلال کا معنی کیا ہے کہ ایک دفعہ طاقت دی جائے ہو تو ابتدان عطائی، لیکن پھر جزئی تصرف میں اذن کی ضرورت نہ رہے، اس کے زیر تصرف کر دی جائے، یہ دو۔ تو اب سمجھو اکابرین دیوبند کا جو نظریہ ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا بوادر النوادر میں، صاف لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو مستقل سمجھے اور مدد مانگے تو یہ پکا مشرک ہے، مستقل سمجھے اور مدد مانگے تو یہ پکا مشرک ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ اور آگے کہتے ہیں مستقل کا کیا معنی ہے؟ حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں مستقل کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں مستقل کا معنی یہ ہے کہ فلاں ہستی کو اللہ نے طاقت عطا کر دی، فلاں ہستی کو اللہ نے طاقت دے دی، اب جزئی تصرف میں اذن کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے ابتدان عطائی، لیکن تصرف کرنے میں اب مختار ہے، دی اللہ نے ہے طاقت، لیکن اب وہ طاقت دینے کے بعد اب اس کے زیر تصرف ہے، تو یہ معنی ہے کس کا؟ مستقل کا۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسی عقیدہ کے معتقد تھے مکہ والے مشرک، اور یہ مکہ والے مشرکوں کا شرک ہے، مکہ والے مشرکوں کا شرک ہے۔ ایک بریلوی معنی یہ لیتے ہیں مستقل کا بے عطائے الہی، بے عطائے الہی۔ تو اب اکابر کی جو عبارت ہے وہ اکابر کی اصطلاح کی روشنی میں سمجھی جائے گی۔ تو میں نے دو باتیں آپ کو بتائی، حقیقتاً مدد لینا، اس کو پکارنا، غیر کو پکارنا کہ مجھے بیٹا دے یا فلاں کر، اور جو استعانت ظاہری ہے یا استعانت مجازی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زندہ بزرگ کو کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، زندہ بزرگ کو کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، یہ بھی زندہ کے ساتھ ہے، اور اس پر دلیل خود شیخ الہند کا اپنا فتویٰ موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ جا کے دعا کا کہنا یہ بھی جائز نہیں، نبی کی قبر سے دعا نہیں کروا سکتے، یہ شیخ الہند کے اپنے دستخط موجود ہے۔ تو یہ شیخ الہند کی عبارت اور وہ فتویٰ ہے۔ تو یہاں استعانت سے مراد کیا ہے؟ کسی زندہ مقبول بندے کے پاس جانا اور اسے واسطہ الہی سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ دعا کرے گا میرا کام اللہ تعالیٰ کر دیں گے، یہ زیادہ مقبول ہے اللہ کے ہاں اور اس کی دعا میری نسبت زیادہ قبول ہوگی، اس نیت سے جا کے کسی مقبول بندہ سے دعا کی درخواست کرتا ہے اور اس کو مستقل نہیں سمجھتا، یعنی یہ نظریہ نہیں کہ اللہ نے اسے طاقتیں دے دی ہیں اور اسے طاقتیں عطا کر دی ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عبارت اپنے مقام پہ بالکل واضح ہے، تو ٹھیک عبارت ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، سمجھنے والوں کی غلطی ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، مقصد کیا ہے یہاں انہوں نے جو کہا نا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ حقیقت میں مدد مانگنے کا مطلب اسے پکارنا، یا علی مدد، یا رسول مدد، یہ کہنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بندہ کسی سے کرے تو یہ جائز ہے۔ آپ کو ماذ واسطہ رحمت الہی، رحمت الہی سے مراد ہے اجابت دعا، رحمت الہی سے مراد ہے اجابت دعا۔ کسی مقبول بندہ، واسطہ سے مراد ہے دعا والا واسطہ، وہ وسیلہ توسل فی الدعا، اللہم انا نتوسل بنبیک کا، کوئی توسل فی الدعا، کسی زندہ سے دعا کرواتا ہے، یہ معنی ہے واسطہ رحمت الہی۔ اور غیر مستقل سمجھ کر اس کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھے کہ اللہ نے اس کو طاقتیں دے دی ہے، اگر اللہ نے طاقتیں دے دی ہے یہ نظریہ ہوا تو اکابرین اس نظریہ کو کفر قرار دیتے ہیں، اور حضرت تھانوی کا حوالہ میں نے دے دیا، شیخ الہند کا اپنا، حضرت گنگوئی کی بھی وہاں پر تصدیق ہے۔ اچھا آگے سمجھ کر استعانت ظاہری، استعانت ظاہری سے مراد دعا ہے، دعا کروائے اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ بھئی اس نے تو کہا نا کہ تو اللہ سے دعا کر، اب جس کو کہا اللہ سے دعا کر تو وہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا نا تو کر، تو وہ اس سے دعا منگوا رہا ہے،
تو وہ جس کو کہا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے، تو گویا کہ جی اللہ سے ہی مدد مانگ رہا ہے نا، اس بابے سے تو نہیں مانگی، وہ تو درمیان میں صرف دعا کرنے والا ہے۔ تو عبارت کا مفاد صرف اتنا ہے کہ کسی زندہ بزرگ سے مقبول الہی سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے، لیکن اسے مختار کل مانو گے تو پکے مشرک بنو گے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ جی اشرف علی تھانوی کی جس کتاب والا دیا اس کا نام دوبارہ بتائیں۔ جی اس کا نام بوادر النوادر ہے، وہ عبارتیں ساری آ جائیں گی۔ یہ تو ابھی سورہ فاتحہ ہے، ہم بھی سورہ فاتحہ بھی مضامین قرآن کا خلاصہ اور اشارہ ہے، اشارات ہیں، یہ ہماری باتوں کے بھی اشارات ہیں، باتیں آگے آنے والی۔ ہاں بھائی بس سبق ختم۔ اس پر ویسے میرا ابھی گھنٹہ رہتا ہے، ختم کر رہا ہوں۔ اس پر کسی کو کوئی پرچی لکھنی ہے اب لکھے۔